بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممنوعات احرام کے حوالے سے احباب سوال کر رہے تھے کہ اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب بندہ اپنے وطن سے یا میقات کے باہر سے حرم مکہ کی طرف سفر کرتا ہے تو احرام باندھتا ہے۔ جب احرام باندھے تو اس پر کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں اکثر اپنے احباب کو یہی بتاتا ہوں کہ جب آپ اپنے وطن سے احرام باندھ کر حرم مکہ کی طرف سفر کرو تو اس وقت تک احرام کی نیت نہ کرو جب تک جہاز میں بیٹھ جاؤ اور جہاز چل نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے نیت کر لی لاہور یا سیالکوٹ یا کراچی جس ایئرپورٹ سے بھی آپ جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر نیت کر لیتے ہیں اور بعد میں فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے، تو احرام سے باہر اگر آپ آنا چاہیں تو یا تو عمرہ شریف کر کے پھر احرام سے باہر آ سکتے ہیں، اور جب تک دوبارہ فلائٹ نہ ملے آپ وہاں نہ پہنچے عمرہ نہ کریں تو احرام سے باہر نہیں آ سکیں گے، اور آپ پر احرام کی پابندیاں جو ہیں وہ لاگو رہیں گی۔ اور اگر آپ کو فلائٹ نہ ملے اور آپ احرام سے پھر باہر آنا چاہیں تو پھر آپ پر دم لازم ہوگا، یعنی ایک قربانی دمبے یا بکرے کی حرم مکہ کے اندر۔ وہ آپ نہ بھی جا سکیں تو وہاں جو آپ کا کوئی تعلق والا ہو آپ اسے قیمت دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ میری طرف سے آپ قربانی کر دو، دم دے دو۔ تو احرام کی کچھ پابندیاں ہیں اور ممنوعات احرام ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے جو احرام باندھنے والا ہے وہ نہیں پہن سکتا، وہ 2 چادریں لے گا پہنے گا اور وہ سلی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ فحش باتیں اور لڑائی جھگڑا کرنا بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ جماع اور اس کے لوازمات یعنی بوس و کنار جو ہے وہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ سر اور منہ کو ڈھانپنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے، اور ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کی اوپر والی درمیانی ہڈی چھپ جائے یہ بھی احرام کی حالت میں منع ہے، اور ایسا لباس پہننا جس سے پاؤں کی اوپر والی ہڈی چھپ جائے یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ خوشبودار صابن لگانا یا خالص خوشبودار چیز جو ہے اس کو کھانا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ خوشبو لگانا بھی حالت احرام میں منع ہے۔ بال کاٹنا یا بال جان بوجھ کر اکھیڑنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ ناخن کاٹنا بھی تراشنا بھی حالت احرام میں منع ہے۔ شکار کرنا یا شکار کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے۔ جمعے مارنا یا قتل و فساد کرنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ احرام کی حالت میں ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو شخص حج کے لیے جاتا ہے اور حج تمتع کا ارادہ کرتا ہے وہ احرام باندھ کے جائے گا اور جا کے پہلے عمرہ کرے گا۔ جب آخر میں سعی کرے گا تو سعی کر کے وہ سال مڈا کر یا قصر کروا کے بال کٹوا کے وہ حالت احرام سے باہر آ جائے گا۔ اور جو حج قارن کرنے والا ہے، جو قارن ہے کہ حج قران کرنے والا یا مفرد حج افراد کرنے والا، وہ جب تک حج مکمل نہ ہو وہ حالت احرام سے باہر نہیں آئے۔ اس پر احرام کی تمام پابندیاں جو ہیں وہ لاگو رہیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ حالت احرام میں کون کون سے کام جو ہیں نہیں کرنے چاہیے۔ خود بھی جو ساتھی مکہ شریف میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جا رہے ہیں خود بھی ان کو توجہ سے سماعت کریں اور ان پر عمل کریں، اور جو ساتھی جا رہے ہیں ان کو بھی یہ شیئر کریں، ان کو بھی یہ باتیں بتائیں اور ان تک بھی یہ ویڈیو جو ہے پہنچائیں، اور اسے کہیں بار بار دیکھیں تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کی وجہ سے ان پر دم لازم ہو، ان کو جرمانہ ہو یا ان پر کوئی صدقہ جو ہے وہ واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام جو مکہ المکرمہ کے مسافر ہیں، مدینہ المنورہ کے مسافر ہیں، اللہ کریم ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خیر کے ساتھ اس مبارک سفر کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام مناسک قبولیت والے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بار بار مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور تمام جو ساتھی ہیں میرے سننے والے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ ساتھی عمل کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ثواب میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہماری کوشش قبول فرمائے۔